ہیں اہل حدیث یا شیعہ، تمہارا خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بیلسٹر جی نے کیا کہہ دیا ہے۔ تمہارے بیلسٹر جی عبدالحی لکھنوی نے صاف کہہ دیا کہ شیعہ ہمارے ہیں، حنفیوں کی شاخ ہے شیعہ۔ اٹھاؤ کتاب الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، وہ کہتے ہیں شیعہ حنفیوں کی ایک شاخ ہے۔ اور چھوڑو، ایک انسان صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے اور ایک انسان فاروق اعظم کو گالیاں دیتا ہے، اور ایک آدمی اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے کہ تم گالی دو کوئی بات نہیں۔ مجرم کون ہے میرے یاروں؟ پیٹھ تھپ تھپانے والا زیادہ مجرم ہے، گالی دینے کی جرأت دلانے والا زیادہ مجرم ہے۔ یہ کتاب بات کہیں سے کہیں چلی گئی، وہ کتاب جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند نعوذ باللہ اللہ تک پہنچتی ہے، اللہ تک پہنچتی ہے، یہ کہتے ہیں در مختار کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اور مسلمانوں اس کے بعد چاہے مسلمانوں کے مال کو جان کو حلال سمجھے اور صحابہ کو گالی دے تب بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ میرے محترم، شیعوں نے کہا ہم گالی دیتے ہیں اور حنفیوں نے کہا تم گالی بکو، ہم فتوا دیں گے پیچھے سے کہ تم گالی دو، صحابہ کو گالی دینے والا کافر نہیں۔ اور اس وقت تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا دنیا کا سربراہ کون ہے؟ طارق جمیل۔ آئیے اس کی بات کو بھی دیکھ لیجئے۔ اس سے سوال پوچھا کسی نے کہ صحابہ کو جو گالی دے، جو کافر کہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اس فتوے کو نوٹ کر لیجئے اور جس کو ثبوت چاہیے وہ رانچی آ کر کے ہم سے لے لے۔ کہا طارق جمیل نے کہ سارے صحابہ کو بھی اگر کوئی کافر کہے تو بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، کس جرم میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کے دشمنوں کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا ان کو گالیاں دینے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ میرے محترم، میں بات چل رہی تھی حدیث رسول کی توہین کی کہ ان کا حدیث رسول کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ تو حدیث رسول کی سلوک کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہوگی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب آئیے انبیاء کی توہین کا معاملہ، یہیں پر منافقت بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پوری شریعت کی توہین کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، یاد رکھو۔ وہ یہ ہے کہ انبیاء چاہے کوئی بھی نبی ہو، غیر نبی کے مقابل اس کو کھڑا کرنا یہ انبیاء کی توہین ہے۔ ایک طرف تو یار کہتے ہیں کہ چاروں مسلک حق پر ہیں، اہل حدیث گڑبڑ اس لیے کہ چاروں میں سے ایک کسی کو نہیں مانتے، چار میں سے ایک کو مانو تو بتاؤ چاروں اسلام ہے یا ایک ٹو اسلام ہے؟ چاروں اسلام نہ ہوگا۔ انبیاء کی توہین اس جماعت نے اس طرح کی ہے۔ اس سے پہلے تمہیداً ایک بات سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے یہود نامسعود کی سازش سے بچا کر کے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر آخر زمانے میں قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے اس روئے زمین میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اتریں گے۔ اور حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُهْلِكُ اللَّهُ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں
تمام ملتوں کو، تمام دینوں کو ہلاک کر دے گا سوائے اسلام کے۔ عربی زبان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ الاسلام میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی صرف اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں مذہب اسلام کو باقی رکھے گا، باقی کوئی اسلام باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی دین باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چاروں دھرم حق پر ہے، حنفی بھی حق پہ، شافعی بھی حق پہ، مالکی بھی حق پہ، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ یہ جملہ وہی بولے گا جس کا روحانی سلسلہ عبداللہ بن ابی منافق سے ملتا ہوگا، اور اگر نہیں تو مجھے بتاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا متبع اور پیروکار بنانے والا واجب القتل ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی توہین کفر ہے، اور ایسا شخص اسلامی عدالت میں واجب القتل ہے، لیکن نعوذ باللہ حضرت امام ابو حنیفہ اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کے ماننے والوں نے کیا کیا گل کھلایا۔ در مختار جس کی سند یہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو حنفی مسلک پر عمل کریں گے۔ تم کس شرم سے اہل حدیثوں کو گالی بکتے ہو؟ تمہارا انبیاء کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے حضرت عیسیٰ کے جوتی کے نیچے سے جو دھول اڑا ہوگا امام ابو حنیفہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو حنفی مسلک پر عمل کریں گے۔ دیکھو اٹھا کر کے سامنے کتاب رکھی ہوئی، تم اپنے اسلام کی خیر مناؤ، قبل اس کے کہ اہل حدیثوں پر تم انگلی اٹھاؤ گے۔ میرے محترم، بات اس کے بعد صحابہ کی توہین کی، یہ چند مسائل ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ اس میں سے ایک تراویح ہے مثال کے طور پر، کہتے ہیں کہ سب 20 رکعت پڑھتے یا 8 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ نا کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کے مدعی ہو، امام ابو حنیفہ نے کئی رکعت تراویح پڑھی ہے؟ میں اس اسٹیج سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی حنفی یہ ثابت کر نہیں سکتا کہ امام ابو حنیفہ 20 پڑھے تھے یا 8 پڑھے تھے۔ ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا ہمارے امام کا مسلک نہیں ہے۔ تم کو اپنے مسلک کی بھی خبر نہیں ہے۔ اصل میں کوئی بھی مائی کا لال یہ ثابت کر نہیں سکتا کہ امام ابو حنیفہ نے رفع دین سے منع کیا، یا رفع دین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ جا کے دیکھو تحفۃ السعادہ تمہارے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے رفع دین کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ کیسے تم ساری گندی چیزوں کو ان کے سر لگا دیتے ہو؟ یہ کہنا کہ رفع دین نہ کرنا امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے۔ یہ دیوبند کا مسلک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس روئے زمین پر جس طرح نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر کے، الہ بنا کر کے ان کی توہین کی، اسی طرح دیوبندیوں نے، حنفیوں نے امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے امام ابو حنیفہ کی توہین کی۔ اور یہ نام بھی درست نہیں، آپ کو پتا ہے نام میں بھی گھوٹالا، ان کو نام بھی رکھنا نہیں آتا صحیح سے۔ یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو حنفی۔ کیوں بھائی؟ کیوں حنفی؟ حنفی کا مطلب امام ابو حنیفہ، یہ ان کی کنیت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ تو اگر یہ ان کے مقلد ہوتے تو یہ نعمانی کہتے۔ اس سے پہلے عربی زبان کا قاعدہ ہم نے کہا نا، ارشد القادری نے کہا تھا کہ قرآن و سنت کی زبان ہو یا دنیا کے فتوے کی زبان ہو، قرآن و سنت کے اندر جتنی بھی چیزیں شرک ہوا کرتی ہیں، کفر ہوا کرتی ہے، غلط ہوا کرتی ہے، ان کے بزرگوں کے لیے اسلام بن جایا کرتی ہے۔
جو بھی قاعدہ دنیا کے لیے غلط ہوا کرتا ہے وہی قاعدہ ان کے لیے اسلام بن جایا کرتا ہے. دیکھو ان کے کتاب دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب، یہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مضاف اصل ہوتا ہے اور مضاف الیہ فضلہ ہوتا ہے. دیکھو حافظ اقبال رنگونی کی کتاب، مولانا منظور چنوٹی کی کتاب رد مرزائیت کے ذرعی اصول، یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ مضاف اصل ہوتا ہے اور مضاف الیہ فضلہ ہوتا ہے. لہذا مرزا قادیانی کی امت جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں نسبت مضاف کی طرف ہوتی ہے نہ کہ مضاف الیہ کی طرف ہوتی ہے. لہذا مرزا قادیانی کی امت اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتی، یہ غلمودی کہہ سکتی ہے یا غلمودی کہہ سکتی ہے یا غلامی کہہ سکتی ہے، احمدی نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس کا نام غلام احمد تھا، احمد نہیں تھا. تو یہی قاعدہ میرے محترم یہاں کیوں نہیں چلے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا، ان کی طرف اگر نسبت کرو گے تو نعمانی ہوگا. اور حنیفہ، ابو حنیفہ کا مطلب ہوا حنیفہ کے ابا، حنیفہ کے ابا یعنی ان کی صاحبزادی کا نام حنیفہ تھا. تو یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ مضاف اصل ہوتا ہے اور مضاف الیہ فضلہ ہوتا ہے. تو تمہاری یہ نسبت صحیح نہیں، یا تو تم نعمانی کہو یا ابو حنیفی کہو، جیسے مرزا قادیانی کی امت غلمودی کہے گی. حنفی کہنا درست نہیں ہے. حنفی کہنے سے یہ بات صاف واضح ہے کہ یا تو تم کو زبان عربیت کا قاعدہ معلوم نہیں ہے یا تم ان کی بیٹی کے مقلد ہو، باپ کے نہیں. تو پہلے فیصلہ کر لو کہ تم مقلد ہو کس کے، باپ کے یا بیٹی کے. اگر باپ کے ہو تو اپنا نام درست کر لو، اور بیٹی کے ہو تو رسول اللہ کی حدیث سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا. تمہیں تو اپنا نام تک رکھنا نہیں آیا، جیسے مرزا قادیانی کی امت کو اپنا نام نہیں رکھنے آیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور شریعت کے ساتھ ان کے سلوک کو دیکھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا. بات ابھی صحابہ کے توہین کی چل رہی ہے. یہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. یاد رکھیے، جس طرح سے انبیاء سے غیر نبی کو، انبیاء سے کسی نبی کو کسی غیر نبی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے صحابی سے کسی غیر صحابی کو موازنہ نہیں کر سکتا. لیکن قربان جائیے، صحابہ صحابی کب بنے؟ مکہ کے اندر وہ 360 کے بتوں کے پجاری تھے، اسلام لائے، محمد الرسول اللہ کی تصدیق کی، تب جا کر کے ان کو صحابہ کا لقب ملا. اس سے پہلے اگر عمر رضی اللہ عنہ کی موت نعوذ باللہ اگر اس نبوت پر ایمان لانے سے پہلے ہو جاتی، وہ کفر ہو کر کے مرتے، وہ صحابی نہیں کہلاتے. صحابی بنے اس وقت جب انہوں نے نبوت کی تصدیق کی، ایمان لائے، اسلام کی خاطر انہوں نے مصیبت کو جھیلا. لیکن قربان جائیے، تبلیغی جماعت کے بانی کی جب سوانح عمری لکھی جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے مولانا الیاس اور ان کی دین دعوت، ہمارے استاد تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. لیکن جب انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے تو کیا کیا کچھ لکھتا ہے. لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس کے جسم سے بچپن سے ہی صحابہ کی خوشبو آتی تھی. کتاب رکھی ہوئی ہے، دیکھ لیجیے. لکھا ہوا ہے کہ ان کی نانی ان کے جسم کو، کبھی سر کو، کبھی منہ کو ہاتھ پھیرتی اور کہتی کہ الیاس میرے جسم سے تمہارے جسم سے ہم کو صحابہ کی خوشبو آتی ہے. تم کہو گے ہمیں کس صحابہ کہ ہم توہین کرتے ہیں. رات بیت جائے گی اگر صرف اسی موضوع کی اور صحابہ کے ساتھ تمہارے سلوک کو گنوا دیا جائے. بتائیے یہ عورت بھی کون تھی؟ اب تک تو ہمیں یہی بات معلوم تھی قرآن مجید کی روشنی میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ،
کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر مرد بنا کر کے بھیجا. کسی نامرد کو، کسی ہجڑے کو رب العالمین نے رسول نہیں بنایا، کسی عورت کو رب العالمین نے رسول نہیں بنایا. لیکن یہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ تبلیغی جماعت کے مصنف کے بانی مولانا الیاس کی نانی بھی نبوت کی مدعی تھی. وہ کیسے صحابہ تو 1400 سال پہلے اس کائنات سے چلے گئے، ان کے جسم کی خوشبو کا ان کو کیسے پتا لگ گیا؟ صحابہ 1400 سال پہلے چلے گئے، آج کوئی کہے کہ ان کی جسم کی خوشبو آپ پہچانے کیسے؟ یہ سراپا، یہ غیب کا دعویٰ ہے یا یہ نبوت کا دعویٰ ہے؟ ان کو پتا کیسے لگا کہ یہ مولانا الیاس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو یہ صحابہ کی خوشبو ہے؟ یہ خود ایک عورت کے حق میں نبوت کے دعویٰ سے کم نہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیوبندی دنیا کا ہر دھان 22 پسیری کا نظر آتا ہے. اور عمر اسلام لانے کے بعد صحابہ ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد صحابی بنے، اور مولانا الیاس بچپنی سے جبکہ شریعت اسلامی کے مکلف بھی نہیں تھے اسی وقت سے صحابی بن گئے. یارو صحابہ گلی میں گھومنے والے لوگ تھے کیا کہ ہر کسی کو اٹھا کر کے صحابہ کے مقام پر بیٹھا دو؟ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اٹھائیے فضائل اعمال جس میں رب العالمین پر بدکاری کی تہمت لگی ہوئی ہے، اسی میں صحابی کے بارے میں ان کا بزرگ کہتا ہے کہ کیا صحابہ یہ سمجھتے ہیں ان کے پیر اپنے پیر کو کوڑے سے مارتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ کیا صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے مقامات وہی اڑا لے جائیں گے؟ ہم ان مقامات کو ان سے لینے میں پوری طرح مقابلہ کریں گے. یاد رکھو زندگی بھر چلے لگاتے ہوئے مر جاؤ گے لیکن کسی صحابی کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے. کسی صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. تم میں کا کوئی بھی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونے خرچ کرے تو میرے صحابہ نے مصیبت کی گھڑی میں جو ایک مٹھی یا آدھے مٹھی خرچ کی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا کسی صحابی کو غیر صحابی سے تشبیہ دینا جرم ہے، لیکن وہی کتاب کے اندر دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا فَإِنَّهُ كَالصِّدِّيقِ کہ امام ابو حنیفہ کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. آئے ہائے، وہ صدیق اکبر جس نے محمد الرسول اللہ کی سب سے پہلے تصدیق کی، وہ صدیق اکبر جو ہجرت کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں اٹھائیں، غار میں چھپے رہے،